أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے۔ نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے اعمال کو جو انہوں نے کیے دور کر دے، اور نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کیے ان کو ثواب دے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اے پیغمبر، اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنی چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، بس عنقریب تم جان لو گے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں عذاب آیا چاہتا ہے، جو اس کو رسوا کرے گا اور مرنے کے بعد اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ بلا شبہ ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی، تو جو شخص ہدایت پائے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہو تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر ان روحوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ اگرچہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، اور ان سے کہہ دو کہ سفارش تو تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے دن سخت عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ سب کچھ دے ڈالیں لیکن وہ قبول نہ ہوگا، اور ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کے لیے ان کے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، جب ہمارا عذاب آیا تو ان کے اعمال ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان پر ان کے اعمال کا وبال پڑ گیا۔ اور یاد رکھیں کہ ان لوگوں میں سے جو ظلم کرتے رہے ان پر بھی ان کے اعمال کا وبال عنقریب پڑے گا، اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جس کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بلا شبہ ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے،
پھر اس وقت کسی کی طرف سے تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور اس عمدہ چیز یعنی کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے والا کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کی اور بے شک میں ہنسی اڑاتا رہا تھا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب کو دیکھے تو کہے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کہ کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہوگا۔ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے ساتھ اللہ ان کو دوزخ سے نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ رکن نمبر 3 مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے جاہلو، تو کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک مت کرو بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار رہو۔ اور انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہانے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، اور ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے آگے رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ رکن نمبر 4 مکمل ہوا۔ اور جس نے جو عمل کیا اس کو پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور قیامت کے دن کافر گروہ گروہ بنا کر دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دوزخ کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کافر کہیں گے کہ کیوں نہیں پیغمبر آئے تھے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا، بس عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو کر رہا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو، بس دیکھو سرکشوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے تھے ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے السلام علیکم، تم بہت اچھے رہے، تو اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ لوگ داخل ہو کر کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چہیں جہاں رہیں، تو غرض نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ رکن نمبر 5 مکمل ہوا۔ یہاں سے سورۃ المومن کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے،
اور ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے دین حق کو جھٹلایا، اور ہر امت اپنے پیغمبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس باطل سے دین حق کو مغلوب کر دیں۔ تو آخر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا سخت ہوا۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں تمہارے پروردگار کا یہ قول پورا ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ دیکھو جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اور جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ماں باپ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فرما، بلا شبہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکلیفوں سے بچا، اور جس کو تو اس دن تکلیفوں سے بچا لے تو بے شک تو نے ان پر بڑا رحم فرمایا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ رکو نمبر 6 مکمل ہوا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا کہ جتنی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تم سے نفرت ہوتی تھی، جبکہ تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اس سے انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے اے میرے پروردگار تو نے ہم کو تو 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی بخشی، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رتبے والا ہے۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو تم خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارو اگرچہ اس سے کافر برا مانے۔ وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ پیغمبر لوگوں کو ملنے کے دن یعنی قیامت سے ڈرائے، جس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے ان کی کوئی بات اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا کہ اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا اور غالب ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جس وقت دل منہ کو آ رہے ہوں گے اور غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔ واللہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلا شبہ اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رکن نمبر 7 مکمل ہوا۔ کیا یہ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ لوگ قوت میں اور نشانات میں جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے تو انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بلا شبہ وہ بڑی قدرت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ غرض جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیر محض بیکار ہوتی ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے پروردگار کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر ایسے متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے پروردگار کی اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ رکو نمبر 8 مکمل ہوا۔
اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک ایماندار شخص نے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک ایماندار شخص نے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور فرض کرو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر کہیں وہ سچا ہوا تو جس عذاب کی وہ پیشن گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ ضرور تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بلا شبہ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوچی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت اور امتوں کے سے برے دن کا اندیشہ ہے، جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے گزرے ہیں ان کا حال ہوا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ ہے جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اس دن تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم ہمیشہ اس دین کی طرف سے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے شک میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو چکے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہوں، ان کا جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، اور پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں۔ اور بلا شبہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھلائے گئے تھے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہوئی۔ رکو نمبر 9 مکمل ہوا۔ اور جو شخص ایمان لا چکا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو محض چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور بلا شبہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار بھی ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ اور اے میری قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے بھی کچھ علم نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ جس کی عبادت کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، جس کا بلاوا کہیں بھی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ حد سے نکل جانے والے ہی دوزخی ہیں۔ بس عنقریب یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں، اور میں معاملہ اپنا اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ غرض اللہ نے اس مومن کو ان لوگوں کے مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آگ کہ وہ لوگ صبح و شام اس کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اور جب کافر دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ برے لوگ کہیں گے کہ ہم سب یہ دوزخ میں ہیں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟
وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر داروغہ کہیں گے کہ تب تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو محض بے اثر ہے۔ رکو نمبر 10 مکمل ہوا۔ بلا شبہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، اور جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے اس عالم میں برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت یعنی تورات دی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو اے پیغمبر آپ صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ بلا شبہ جو لوگ بلا کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر اور ایک محال آرزو ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں۔ تو اے پیغمبر آپ اللہ کی پناہ مانگو، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بنسبت آدمیوں کے پیدا کرنے کے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ ایمان والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ رکو نمبر 11 مکمل ہوا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھر گئے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اچھی اچھی بنائیں، اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو بابرکت ہے اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کو اس طرح پکارو کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے پاس وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور بعض کی موت میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ تم ایک مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو وہی تو ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ رکو نمبر 12 مکمل ہوا۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، تو وہ عنقریب اس کا انجام معلوم کر لیں گے۔ جبکہ ان کے گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، اور وہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے کے لیے گھسیٹے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس کے پہلے کسی کی پرستش ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اور اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے۔ اب دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم تم کو دکھلا دیں یا اس کے پہلے ہی ہم تم کو اٹھا لیں، ہر حالت میں وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے
ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لاتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ رکو نمبر 13 مکمل ہوا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے 4 پائے بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور ان کو اس لیے پیدا کیا کہ ان پر سوار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے، اور قوت اور نشانیوں میں بھی جو ملک میں چھوڑ گئے تھے بڑے ہوئے تھے، پر جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا اس پر وہ اترانے لگے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے، اور ان سب چیزوں سے منکر ہوئے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن جب ہمارا عذاب دیکھ چکے تو اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر نقصان میں پڑ گئے۔ رکو نمبر 14 مکمل ہوا۔ یہاں سے سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب خدا رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح ہیں، یعنی ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نے اس سے منہ پھیر لیا، بس وہ سنتے ہی نہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ رکو نمبر 15 مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا اس اللہ سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور تم بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں لوگوں کی روزی ٹھہرائی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، پورے 4 دن پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب فرشتوں کو حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی، اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اس اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو غالب اور علم والا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تم کو کڑاکے کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسے عاد و سمود پر کڑاکا آیا تھا، جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کہنے لگے اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتارتا، تم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے، تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔
تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے آ کے ان کو پکڑا، جس میں ان کے لیے ذلت کا عذاب تھا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ رکو نمبر 16 مکمل ہوا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ان کو گروہ گروہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور تم گناہ کرتے وقت اس بات کے خوف سے تو دنیا میں پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں ہے، اور تمہارے اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کیا، بس اس حالت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوئے۔ اس حالت میں اگر وہ صبر کریں تب بھی دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو وہ بھی قبول نہ ہوگا۔ اور ہم نے دنیا میں شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے، اور ان کے حق میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول یعنی عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان گزرے ہیں، بلا شبہ وہ سب نقصان میں رہے۔ رکو نمبر 17 مکمل ہوا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو تم شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو، تو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے، اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، یعنی دوزخ کی آگ، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے یہ انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا دے، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالیں گے تاکہ وہ نہایت ذلیل ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ رنجیدہ ہو، اور جنت کے ملنے پر خوش ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے جنت میں تمہارے لیے موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، یہ اللہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ رکو نمبر 18 مکمل ہوا۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تم مخالف کو ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، یعنی احسان کرو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور رات اور دن اور چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو ان کی پرواہ نہیں۔ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی اکتاتے نہیں۔ اور اے مخاطب، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے کہ جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن سے آئے؟ تو خیر جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اس مجموعے نصیحت یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا، بلا شبہ یہ قرآن بڑی باوقت کتاب ہے جس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا اور خوبیوں والا ہے۔
اے پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بلا شبہ تمہارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان کا قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں صاف صاف بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور رسول عربی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھے پن کا سبب ہے۔ گویا ان لوگوں کو دور سے بلایا جا رہا ہے کہ بالکل سنتے ہی نہیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس قرآن سے شک میں پڑے ہوئے الجھ رہے ہیں۔ جو نیک کام کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔